صلو علیہ وسلموا تسلیما درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے تسی کیمرے نہیں ویکھنا تسی میرے لئے ویکھنا ہے ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ مہربانی نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی پھر پڑھیے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ہیں ڈوبے ہوئے دو جہاں چاندنی میں ہیں ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نمایا آج کی کون جلوہ نمایا آج کی رات ہے مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو گنج کہتے ہیں خزانے کو گنج خزانے کو گنجے سخا میں نا سخاوتوں کے خزانے کو سب نے میرے نام لکھ پڑھنا ہے مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو لوٹنے کا مزہ آج کی رات ہے مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو ٹھیک ماشاءاللہ اچھا اصل دن جڑی اج دی رات ہے نا جی انتہائی بابرکت رات ہے اور شغل میلہ نہیں اپنے گناہوں تے نادم اور شرمندہ ہو کے رون والی رات ہے اور عبادت دی رات ہے میں تھانوں سچی گل دساں جو طریقہ اس رات گزارنے دا عشاء تو فوراً بعد بندہ نفل پڑھن لگ جائے نوافل پڑھے 100 نفل ہر بندے نے پڑھنے چاہیے تلاوت قرآن شریف ہو ذکر و اذکار توبہ استغفار ساری معمول جاری رہا ہے جڑا سی تھوڑا سلسلہ کرنے ہیں نا جی درس و تدریس دا صرف اس واسطے کہ لوگوں جگان واسطے اور میرے سنگی گواہ نے یقیناً بار بہت بڑے پروگراموں دی آفر ہوندی لیکن میں 3 راتاں شب معراج 27ویں شب رجب شب برات اور 27 رمضان میں نہیں باہر جاندا کوشش کرے دی کہ اس مسجد اندر رونق لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان پاک ہے کہ شب برات
یفتح فیہا ثلاثۃ مئۃ ابواب من الرحمہ، درۃ الناس ہندی حدیث سے فرمایا اس رات رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ 300 دروازے۔ بندہ بڑا بد نصیب ہے کہ جڑا اگنور کرے، نظر انداز کر کے اپنے معاملات سے لگا رہے۔ یار بندہ بیمار ہوئے تو پھر بھی ایک رات کم تو چھٹی ہو جاندی ہے، کوئی بیاہ شادی ہوئے، خوشی غمی ہو جائے تو اسی اللہ واسطے اسی کی کر رہے ہیں۔ کسی فیکٹری اندر بندہ ملازم ہوئے نا تو اس دے مینیجر نہ بندہ بگاڑ کے نہیں رہ سکتا، کہندا جی میں اتنے رہنا، میرا دفتر چ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ فیکٹری دے مالک نہ جی سر، یس سر، آیا سر، گیا سر، اوکے سر، نو سر، وہ دے بندہ اگے پیچھے جناب، کیوں میرا مالک ہے نا، اگر میں اتنا بگاڑاں گا تو میرا دفتر چ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ بندہ بڑا دلیر نہیں کہ اپنے رب نہ بگاڑ کے بیٹھا جی۔ کیا 5 وقت دن نماز نہ پڑھنا گناہ ہی نہیں، اللہ دی ناراضگی دا باعث ہی نہیں؟ اور پھر اے بابرکت راتاں تے نورانی ساعتاں، کدی شب برات، کدی شب معراج، کدی 27ویں شب رمضان، کدی شعبان، کدی رجب، کدی رمضان، کدی تے میرے یار دا امتی میری بارگاہ جا کے چکے گا۔ بندہ اتنا بے باک ہے، اس نو ذرا بھی اپنے رب دا خوف نہیں ہے کہ میں مرنا ہے۔ اس واسطے انتہائی نیاز مندی، میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا بیٹھا بیٹھا، نبی پاک علیہ السلام دا فرمان پاک فرمایا کہ جو بندہ اس رات 100 نفل پڑھے گا اللہ اس پر 100 فرشتے مقرر فرماتا ہے۔ حدیث پاک ہے، میں اخباری رپورٹ نہیں پڑھی، 100 فرشتے مقرر فرماتا ہے، 30 اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں، 30 فرشتے دوزخ کے عذاب سے بچاتے ہیں، 30 فرشتے دنیاوی مصائب اس سے دور کرتے ہیں، اور 10 فرشتے اس کو شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ کرتے ہیں۔ جڑا بندہ 100 نفل پڑھتا ہے، جنہیں زندگی 100 نہ کیتا ہوئے، افسوس کیتا جا سکتا ہے نا۔ اس واسطے جیسا وقت ملے ہے بالکل اس نیت نہ بیٹھنا کہ پوری رات عبادت کرنی، آدھی رات تقریباً گزر گئی تو جڑا بقیہ وقت ہے سو نہیں جانا، روز ہی سمید ہے۔ جدوں اللہ فرماندا جاگو تو پھر سن جاگنا چاہیے، اسی اس دے بندے ہیں نا، وہ ساڈا مالک ہے۔ اور یہ بھی خوش نصیبی ہے کہ لوگ اپنے کم وچ مصروف نے، کوئی بستر تے آرام کر رہے ہیں اور جناب نو اللہ نے اپنے گھر چ بیٹھنے دی توفیق دیتی۔ اللہ کوئی خوشی دا موقع ہوئے، کسی دے بیٹے دی شادی ہوئے، میں مثال دے رہا ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ دے وارث بشریت تو پاک ہے، تو ہر بندہ نہیں چلا جاتا نا، انوائٹڈ لوگ ہوندے نے۔ اسی طرح جدوں کوئی خاص رحمت دی رات ہوندی ہے تے پھر خاص بندے اللہ دی بارگاہ چ آندے، جنہاں دے دلاں تے رحمت دی مہر ہوندی ہے، وہی اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہوندے۔ اس واسطے بہانے اور موقع تسی بھی لبیا کرو کہ موقع ملے اسی اللہ دی بارگاہ۔ جن دیکھو پڑھنے والا کون ہے، یہ دیکھو کہ پیغام کدا پڑھ رہے اور نام کس طرح لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو اے مریضو، شفا لوٹ لو کملی والے آسیو، رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، لوٹنے کا مزہ آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نمایا آج کی رات ہے۔ درود پاک پڑھیے، صلاۃ و سلام۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ ہے جائے گا کارڈ؟ چلو میں نے پہنچ دے جزاک شاہ صاحب نے جی، سید نے، جزاک ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک تہاڈی بیعت قبول فرمائے جی، تانوں سلسلہ عالیہ دا فیضان عطا فرمائے۔ صاحبان گرامی قدر،
اج دی رات شب برات دے نام تو منصوب موسوم ہے. شب میں نہ رات اور برات میں نہ بری ہونا، یعنی اس رات حضور کی امت گناہوں سے بری ہوتی ہے، اس لیے اسے شب برات کہا جاتا ہے. ایک بات. دوسری بات، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک کہ شب برات کو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مغرب کے بعد آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہوتا ہے. جو اس کی شان کے لائق ہے، اس اللہ کے جلوہ فرما ہونے سے مراد اس کی رحمت ہے. یہ جو بھی اس کی شان کے لائق ہے تو اس کی رحمت پھر آوازیں لگاتی ہے. حل من مستغفرن، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رحمت مانگنے والا، ہے کوئی اولاد کا متمنی، ہے کوئی صحت مانگنے والا، ہے کوئی عزت اور دولت کا طلبگار. جو بندے مانگتے ہیں پھر رب ان کو عطا کرتا ہے. اچھا، اس دے اندر بھی بڑے بہت سارے جھگڑے نے. بعض لوگ کہتے ہیں شب برات کوئی نہیں جی، یہ بس ایویں ہی ہے جی، یہ میں نے سنی اپنے کونوں سلسلہ بنایا بدعت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. میں کہتے آدھی سے یہ بات پڑھنا تو اس میں دسو کہ باہر تے سیل لگ جائے، اعلان ہو جائے کہ 5000 والا سوٹ جڑا وہ 500 روپے بک رہا ہے، تو میں دسو لینا نہیں لگ جان گیا، قطاراں لگ جان گیا. یہ بھی اللہ دی رحمتہ دی لوٹ سے لے. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب برات اللہ تعالیٰ نبی پاک سرکار کی امت اس قدر بخشش فرماتا ہے. امت کی قبیلہ بنو کلب جو عرب میں بہت زیادہ بکریاں پالنے والا قبیلہ تھا، اس قبیلے کی بکریاں یہ مدینہ پاک کے اندر نہیں سماتی تھی، باہر پہاڑیوں کے دامن میں یہ اپنی بکریوں کے ریوڑ رکھتے تھے. بہت زیادہ بکریاں پالنے والا قبیلہ تھا اور ان کی بکریوں کے بالوں پر، جسموں پر بال بھی بہت زیادہ ہوتے تھے. تو نبی پاک علیہ السلام نے مثال دی، فرمایا شب برات شعبان کی 15ویں شب اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر میری گناہگار امت کی بخشش فرما دیتا ہے. اور ایک حدیث پاک فرمایا ان اللہ تعالی ینزل فی آخر اللیل الی السماء الدنیا، فرمایا ہر رات اللہ کی رحمت رات کے آخری حصے میں دنیا والے آسمان پر جلوہ فرما ہوتی ہے. لیکن جب شب برات آتی ہے تو آخر رات نہیں، اول رات سے ہی اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ کائنات میں اپنے یار کے بندوں کی طرف رحمت کی توجہ فرماتا ہے. یا اللہ یہ شب برات شب قدر جیسی مقدس اور برکت راتیں کیا کسی اور نبی کی امت کو بھی عطا ہوئی؟ حضرات پورا قرآن دیکھ لے، رحمت کا پورا دیوان دیکھ لے، کسی اور نبی کی امت پر یہ کرم نظر نہیں آئے گا تو امت مصطفیٰ پر کرم ہوا. یا اللہ کو ساڑھے گناہ تھوڑے نے اور دے گناہ زیادہ، ساڑھے گناہ کم نے کہ ساڑھے کرم ہو رہا ہے. آواز ہوندی ہے حبیب دی امت گناہ توڑے کم نہیں، عمرہ چھوٹیاں توڑے گناہ وڈے نے، پر جدو عذاب دین لگنا ہمارا پھر توڑیاں گناہ وال نہیں دیکھدا، یار دیاں منگیاں دعاوں وال دیکھنا ہوا. میرے نبی دعا جو منگی ہے ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. امت مصطفیٰ نو نسبت مصطفیٰ دا صدقہ بابرکت راتاں دا سونیاں ساتاں تا کر چھڑیاں نے. یار دا امتی تھوڑی دیر جاگ کے سڑدے میں سر چکا کے دعا منگے یا ہاتھ اٹھا کے دعا منگے، میں رحمت یہ صدامہ لگا دے وہاں کا. تو حضرات اتنی بابرکت رات نے ایک دو حدیثہ میں پڑھ دا انشاءاللہ. حدیث کریمہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ الرجب لتطہیر البطن وشعبان لتطہیر القلب ورمضان لتطہیر الروح. فرمایا یہ 3 مہینے جو ہے نا، ایک رجب کا ہے، ایک شعبان کا ہے اور ایک رمضان کا ہے. رجب کا مہینہ بدن کو صاف کرتا ہے، شعبان کا مہینہ دل کو صاف کرتا ہے اور رمضان کا مہینہ بندے مومن کی روح کو صاف کرتا ہے. اور پھر ساڑھا جی میں اسلامی سال ہے نا، انگریزی سال جڑا او جنوری تو شروع ہوندہ ہے، اسلامی سال جی تھوڑا جا اچھی بولنا ہے، محرم تو ماشاءاللہ تے انگریزی سال جڑا ہے عیسوی سال جو بھی کہا جاندہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام شروع جڑی گنتی شروع ہوئی وہ جنوری تو شروع ہوندہ ہے، اسلامی سال محرم تو شروع ہوندہ ہے. جڑا آسمانی سال ہے نا وہ شعبان دی 15ویں شب تو شروع ہوندہ ہے.
آج آسمانی نئے سال دی ابتدا کا نیا سال شروع ہو رہا ہے اور نبی پاک علیہ السلام دے حدیث پاک کی جس طرح ہماری دو عیدیں ہیں مسلمانوں کی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس طرح فرشتوں کی دو عیدیں ہیں، ایک شب برات ہے اور ایک شب قدر ہے۔ فرشتے بھی ان دو راتوں میں عیدیں مناتے ہیں، تو اگر ہم خوشی منائیں یا آنسو بہائیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں یا التجائیں کریں تو یہ فرشتوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کی بخشش یقینی ہو جائے گی۔ کسی بھی لحاظ نہ دیکھو، حضرت مولا کائنات علی پاک شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماندے نے، سنن ابن ماجہ شریف دی روایت حدیث نمبر 1388 1388 حدیث پاک دا نمبر فرمایا، مولا علی سرکار راوی نے اور فرمان نبی پاک علیہ السلام دا فرمایا کہ جب تم شعبان کی 15ویں شب کو پالو، قومو لیلہا وصومو نہارہا، رات قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ کہتے ہیں یہ مستحب عمل ہے۔ حضور نے فرمایا مولا علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم جن کی ولایت یونیورسل ہے، جو کائنات کے مومنوں کے مولا ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ رات کو قیام کرو، دن کو روزہ رکھو، اور پھر ترغیب و ترہیب کس چیز کا نام ہے؟ لہذا جس نے موقع میسر آ جائے اس رات توبہ استغفار۔ ام المومنین عائشہ الصدیقہ سرکار سلام اللہ تعالی علیہا عرض کر دیا نے یا رسول اللہ علیہ السلام، اگر میں رات پالواں جنی شب برات مل جاوے کیڑا عمل کراں جدی برکت نال اللہ تعالی معافی عطا فرمائے۔ کریم کائنات نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر شعبان دی 15ویں شب مل جائے یعنی شب برات مل جائے، فرمایا پھر دعا منگنی، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ پھر کی دعا منگنی، یا اللہ سڑی بخشش فرما، یا اللہ سڑی مغفرت فرما۔ پھر اے دعا منگنی ہے اور ایدہ ترجمہ ایک شاعر نے کیتا ہے، پنجابی دے چند جملے نے مل کے پڑھ لینے ہیں تاکہ دعا بھی ہو جائے التجا بھی ہو جائے۔ شاعر کہندہ انج دعا منگنی ہے، گناہاں تو بچا مینو میرے مولا میرے مولا۔ ہاتھ بھی چک لینے نے نیاز مندی نال بولنا ہے، گناہاں تو بچا مینو میرے مولا میرے مولا۔ میں تہاڈی زبان جو سننا ہے، گناہاں تو بچا مینو میرے مولا میرے مولا۔ گناہاں تو بچا مینو میرے مولا میرے مولا، معافی کر عطا مینو میرے مولا میرے مولا، معافی کر عطا مینو میرے مولا میرے مولا۔ مسافرین نبی صدیق شہادات ولی سارے، اس صدیق راہ دکھا مینو میرے مولا میرے مولا۔ گناہاں تو بچا مینو میرے مولا میرے مولا۔ میں پڑھی قرآن پاک دی آیت، پھر پڑھی نبی پاک سرکار دی زبان پاک دی روایت۔ ہن سنو ایک صحابی رسول دی حکایت، میرے پاک نبی علیہ السلام دے صحابی نے نام ہے جناب ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس صحابی رسول بھی نے، عشق رسول بھی نے، خادم رسول بھی نے۔ نبی پاک علیہ السلام دا معمول پاک جناب ثعلبہ نو کدی کدی سرکار نے اپنے کم واسطے بھی بھیج دینا۔ اسے کم بھیجیا ہے ثعلبہ فرماندے نے میں کر رہا جا رہے ہاں،
ویکھیا کی میری نظر ایک غیر محرم عورت تے پی جاندی ہے جڑی بے پردہ بیٹھی ہے دل اندر برائی دا خیال پیدا ہویا ایک گل خیال یاد رکھو شیطان نے اللہ دی بارگاہ عرض کیتا یا اللہ مینوں اجازت دے لأغوینہم ولأمنینہم میں تیریاں بندیاں نو گمراہ کراں گا دل وچ خواہشاں پاواں گا اللہ نے فرمایا الا عبادک منہم المخلصین جڑے میرے مخلصین بندے ہون گے انہوں نے گمراہ نہیں کر سکے گا جناب ثعلبہ بن عبد الرحمن فرماؤں دل وچ خیال آیا پھر نالی اللہ دی رحمت دا غلبہ ہو گیا میں ڈر گیا اللہ دے نبی نے منع فرمایا ہے اللہ دا قرآن بیان فرماندا ہے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان بھی ہے ایھا الناس غضوا ابصارکم اے مومن مردو اے لوگو اپنی نگاہاں کسے غیر محرم ول ویکھ کے حیا دی وجہ نال جھکا لو فرماندے نے میں مدینہ پاک چھوڑیا جنگل دے اندر چلے گئے روندے رہے روندیاں 40 دن گزر گئے نہیں کتنے دن ایسے بندے بھی آئے نے گناہ کر کے پھر فخر کر دینے تکبر کر دینے معاذ اللہ داڑھی منڈانا بھی حضور دی یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے پھر اسے ڈیزائن بنا کے گناہ کرنا پھر اپنی تصاویر سوشل میڈیا تے کر کے لکھاں لوگاں نو گواہ بنا لینا نبی پاک علیہ السلام دا فرمان پاک دا مفہوم ہے اللہ ہر گناہ بخش دے گا لیکن او گناہ نہیں بخشے گا جدے اٹھتے بندے نے خود گواہ پیدا کیتے ہون گے رب فرمائے گا او میرے بندے جیڑا گناہ تیرے میرے درمیان ہے اس دے اتے تیرے رب نے پردے پائے نہیں جدے اتے تو خود گواہ پیدا کیتے نے وہ تیرا رب گناہ معاف نہیں فرمائے گا سنیے کون دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے 40 دن گزر گئے نے اس دل پر خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے اس تو اچھی بول سکتے ہو تھوڑا جو راستہ میں اولی سے نہیں بولتا میں پوری نیازمندی نے پڑھ رہا نا ہر ایکشن دا ریاکشن میں نہیں ہونا چاہیے اگوی نیازمندی نے سبحان اللہ ہونی چاہیے اس دل پر خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے روندیاں 40 دن گزر گئے نے کریم کائنات نبی علیہ السلام دے کول جناب جبریل آئے یا نبی اللہ تہاڈا غلام رو رہا ہے ایک روایت سے مولا علی پاک عمر پاک بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کریم نبی علیہ السلام نے بھیجیا جناب ثعلبہ کول گئے جا کے آکھیا تھانو اللہ دے رسول بلا رہے نے ڈر کے فرماون لگے لگدا میرے حق دی اندر یعنی میری مذمت دے اندر اللہ دے قرآن دی کوئی آیت آ گئی ہے اللہ دے نبی نال کیتا عہد توڑے آئے گناہ کیتا نہیں دل اندر گناہ دا ارادہ آیا ہے فقط بدنگاہی ہوئی ہے جناب نبی پاک علیہ السلام دے کول لے آندا گیا فرماون لگے میں مسجد کے اندر اوش ویلے جانے جدو نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہون کیونکہ میں نبی پاک دا آمنا سامنا نہیں کر سکاں گا جماعت شروع ہے حضور اللہ دا قرآن پڑھ رہے نے سرکار کونین علیہ السلام نے قرآن پاک دی آیت مبارکہ پڑھی ہے یا ایوہا الانسان ما غرق بربک الکریم اے انسان کڑی شے نے تینوں رب تو دور کیتا ہے حالانکہ ربک الکریم تیرا رب تے بڑا کریم ہے
کیڑی شے نے تینوں رب تو دور رکھیا ہے اے گل سنی یعنی آیت مبارکہ سنی دل ہور نرم ہو گیا رون لگ پے نماز پڑھ دیاں بے ہوش ہو گئے رحمت کائنات علیہ السلام نے نماز مکمل فرمائی صحابہ پاک نے عرض کیتا سرکار نے سال بعد سر چکیا ہے اپنی گود دے اندر رکھیا ہے ایتے من گل یاد آ گئی ایتے آدم چشتی شاعر دی گل یاد آ گئی میرا دل آندا ہے کہندے ہون گے انشاءاللہ یار ناراض نہ تھی وے منگا ہر دم اے ہو دعائیں نہ اکھیاں تو اولے ہووے تے نہ دے وے ہجر سزائیں نیڑے بسے ہس ہس بولے بھاویں آوے کدی کدائی آزمیو حج اساڈا رب راضی سردا سائیں کہ سلطان صاحب دی روح بھی آ گئی ہے سنا دے میں جناب سلطان صاحب آپ قلم چکے آپ لکھ دیں آپ فرماتے ہیں نام پا نہ سیر چھٹا کی تے نام میرا سرساہی نام تولا نام ماسا اتے گل رتیاں تے آئی رتی ہوا ونج رتیاں تلا او بھی پوری نہیں پورا تولے تد ہو سی یا حضرت باہو جدا ہویا فضل الہی کریم کائنات نبی علیہ السلام دے صحابی نے بے ہوش ہو گئے سر سرکار دیا حضور دی گود مبارک اندر ہے اور کچھ دیر جناب ہچکیاں بند گئیاں روندیاں گود پاک دے اندر بھی سال ہو گیا جنازہ تیار ہویا لولاک دے والی جنازے دے نال چلے سرکار کریم عروف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مبارک قدم رکھ دے حضور چک کے دوسرا قدم کچھ فیصلے دے رکھ دے پھر کچھ فیصلے دے رکھ دے کدی رک جاندے کدی چل دے صحابہ نے کیتا لج پالا حکمت ارشاد فرماؤ سرکار نے فرمایا سالبہ بن عبد الرحمن نے انج دی توبہ کیتی ہے اللہ دی رحمت دا 70,000 فرشتہ آئے دے جنازے اندر آیا ہے یہ رات توبہ دی سچی توبہ دی یعنی او لوگ سن کہ جڑے قطعی جنتی سن تے پھر بھی اتنی توبہ کر دے سن اتنا اللہ کو ڈر دے سن اساں تے آئی گناہ دے پتلے سن تے قدم تے توبہ کرنی چاہیے اور پھر رسول پاک علیہ السلام نے فرمانے سبحان اللہ فرماندا ہے کہ ہر بندہ گناہ گار ہے لیکن چنگا گناہ گار او ہے جڑا گناہ تو بعد اللہ دی بارگاہ جھک جاندا ہے اور میں یہ جملہ کئی مرتبہ پہلے بولے اس کائنات میں بڑے بڑے محبت کرنا لیں بیوی اپنے شوہر نہ بڑی محبت کر دیئے بھائی نہ بڑی محبت کرتا ہے دوستان دے بڑے پیار ویکھے نے سجنہ بیلیاں دی بڑیاں کوڑیاں سنگتاں تے پلیتاں ویکھیاں نے اس کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے اس تو بڑا جملہ اس رات دا میرے کوئی نہیں کوئی اس کا کسی کا انتظار نہیں کرتا
اتنا رب اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے. میں کئی مرتبہ حدیث پاک سنائی بخاری شریف دے حدیث میں اج پھر مطالعہ کر رہا ہوں. بخاری شریف دے حدیث پاک ہے. نبی پاک جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمثیل بیان فرمایا ایک بندہ ایک سفر جا رہا ہے, اُدے کول اونٹنی اُتے زیادہ راہ ہے تے ایک جگہ تے انہیں قیام کیتا, تھوڑی دیر ستا ہے, اکھا کھولی اونٹنی کوڑی کوئی نہیں, اٹھیا انتہائی بھوک لگی, انتہائی پیاس لگی, بڑا پریشان ہویا, دائیں بائیں دیکھیا کوشش کی تھی ان جانور نظر نہیں آیا. ان اسماء اشیاء خورد و نوش اور زیادہ راہ بھی اس دے اتے ہی, دائیں بائیں دیکھیا مزید شدت پختے پیاس نے ڈال ہونے لگ گیا. حد نگاہ تک انہوں کوئی بندہ بشر نظر نہیں آ رہا. ایک ہی درخت ہے, انہوں اپنی موت دا یقین ہو گیا کہ میں مر جانا ہے. پھر خیال کرتا چلو مرانگا, اس رات مرانگا, گزرن والا چھک کے دفن ہی کر دے گا, اس طرح دے کان کتے کھا جان گے. زندگی تو بالکل نا امید ہو کے آکے اس درخت نیچے بیٹھ گیا. بے بسی دی عالم اندر دی اکھاں بند ہوئیاں, نیم بے ہوشی کہہ لو یا نیند کہہ لو, چاند لمحے اکھاں بند ہوئیاں, او دی اکھاں پھر کھلیاں تے او دی اونٹنی سامنے نظر آ گئی. وہ فوراً اٹھیا, ان زندگی دی کرن نظر آئی, انہیں کجاوا کھولیا, دسترخوان وچ موجود ہے, گرمی دا موسم میں ٹھنڈا پانی موجود ہے, کھان پینے والی کھجوراں موجود نے. اس نے جلدی نہ کھول کے تو انہوں کھان لگ گیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو سوال فرمایا, صحابہ یہ بتاؤ اس بندے کو موت کا یقین ہو جانے کے بعد جب زندگی نظر آئی تو کتنی خوشی ہوئی ہوگی. صحابہ پاک عرض کیتا یا رسول اللہ علیہ السلام وہ لفظوں سے بیان نہیں ہو سکتی, وہ کتنا خوش ہوا ہوگا. حضور نے فرمایا کہ جتنا وہ بندہ موت کا یقین ہو جانے کے بعد زندگی سامنے دیکھ کر خوش ہوا, اس سے کئی گنا زیادہ خوشی رب کو اپنی بندے کی توبہ پر ہوتی ہے. اس بڑی تمثیل اور کی بیان ہو سکتی ہے, رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. لہٰذا بندے نو کوئی جرم ہو جائے تے اسی کسی دے سامنے بار بار معافی منگنے ہیں, کوشش کرنے ہیں, لڑائی جھگڑا ہو گیا, صلح ہو جائے, یار بندے وچ پا انجی ہے نا, بندے پا لینے یار ناک من جو مہربانی کرو, چلو غلطی ہو گئی ہے جی معافی دے دو, تے اللہ نو نہیں اسی منا سکتے, یا اللہ معافی دے دے, تیرے بندے آنا گناہ گھار ہیں, تینوں بابے فرید دا واسطہ, تینوں داتا صاحب دا واسطہ, تینوں نبی دے صحابہ دا واسطہ, حضور دا وسیلہ وچ پا لو, یا رسول اللہ کو معافی لے دو. اس طریقے نہ جدو ترلا پایا جائے گا نا تو رب بڑا کریم ہے. اللہ فرماندہ بندے تو جدو بے بسی دی عالم اندر ایک مرتبہ یا رب آخنے تے تیرے رب دی رحمت 70 مرتبہ آخ دی یا عبدی یا عبدی یا عبدی یا عبدی, انتہائی بابرکت رات ہے. اس واسطے جتنی ہو سکے توبہ, استغفار, اپنے گناہوں دی معافی, اور اس وقت جی میں کہنے نا دھرنا دے کے بیٹھ جانا کہ ساڑا مسئلہ حل ہوئے گا تو اٹھنے, اس طریقے نہ رب دی بارگاہ بار بار گڑ گڑا کے رونا, یا اللہ مہربانی کریں گا تو سا تیری بارگاہ جانا, خالی جولی لے کے نہیں جانا. اللہ دا وعدہ حدیث قدسی فرمایا جب میرا بندہ میرے گھر میں بیٹھ کر میرا ذکر کر کے مجھ سے مانگتا ہے تو پھر میں اس کی جولی خالی نہیں لوٹاتا. اللہ کریم اپنی رحمت نال سب دی خالی جولیاں بھرپور فرمائے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ دے والے نے روایت ہے کہ اللہ دے ولی اپنی واقعہ بیان فرماندے نے توبہ دا. بڑے بڑے رب دے بندے توبہ کرنے والے, اللہ کو ڈرنے والے ہوئے نے. فرماندے ایک راہ جا رہے ہیں تو دیکھیا کہ ایک خاتون ہے, اس نے ایک بندے دی نظر پہ گئی. جس نظر پہ دیکھ دے جا رہے ہیں, اس خاتون ایک جملہ بولے نے فرمایا اما تستحیی, تجھے حیا نہیں آتی؟ ان کا تو میں کدے کو حیا کرا. انہوں نے فرمایا کہ اس سے حیا کر جو سینوں کے بھید جانتا ہے. الا یعلم وما تخفی فی الصدور, اس رب کو ڈر جڑا دلوں دے بھید جاندا ہے. او خاتون نے سوال کیتا رب دے بندے کیڑی گل نے میرے وال متوجہ کیتا ہے تینوں؟ آکھن لگا تیریاں اکھاں بڑی خوبصورت لگیاں نے, رہ گیاں
بار بار میں عاشق ہو گیا. اس خاتون نے کہا میرا بھائی تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ میں جناب دی خواہش پوری کر دینی ہاں. یہ کہنے لگے میرے دل اندر برائی دا خیال آیا شاید خاتون مطمئن ہو گئی ہے. فرماندے نے گھر چلی گئی ہے. کچھ وقت گزریا ہے میں انتظار کر رہا ہوں. کچھ وقت دے اندر اس دی خادم آئی ہے ہاتھ دے اندر اکتبا کے ایک ڈش ہے وہ تے کپڑا پایا ہے. وہ لے آکو نے میں نو پیش کیتا ہے. میں لے کے کپڑا اٹھایا ہے. چھری موجود ہے اور اس خاتون دی اکھاں میں دے اندر موجود نے اور نال ایک کاغذ تے لکھیا ہوا ہے میں نو اکھاں نہیں چاہی دیاں جدی وجہ دے نال ایک مومن دا ایمان خطرے اندر پہ جائے. فرماؤندے نے میں نے بڑا دکھ ہویا. میں اپنی داڑھی پکڑ لئی میں رونا شروع کیتا. میں کہا او رب دے بندے تیری وجہ دے نال ایک خاتون نے اپنی اکھاں ضائع کر رہی ہیں. اللہ دی مخلوق تے ظلم ہو گیا یعنی انہیں اپنے آپ اتنا ستم کر لیا تیری وجہ دے نال. اگر تیرے دل وچ گناہ دا ارادہ نہ ہوندا معافی منگی یا اللہ. میں نہیں پتا ہے تیری بندی کنی تیرے نال محبت کرنے والی ہے. فرماؤندے نے میں گھر چلا گیا. ساری رات روندیاں گزر گئی ہے. صبح دا ٹائم اللہ کل معافی منگدا رہا. میں کیا میں ہن اس عورت دا پتہ تے کراں جنہیں اللہ دی رضا دی خاطر یعنی رب کل خوف کردیا اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے. فرماندے میں اس کوچی اندر گیا اس خاتون دا جنازہ اٹھیا جا رہا ہے. پوچھیا پتہ لگا خاتون دنیا چھوڑ گئی ہے. فرماندے جنازے اندر شامل ہویا روندا رہا. میں گھر آ کے بھی روندا رہا. روندیاں روندیاں رب کل معافی منگدیاں جدوں سو گیا ستا تو خاتون پرد دی حالت اندر خواب دے اندر میں نظر آئی ہے. ہاتھ بنتے اللہ دی بندی میں معاف کر دے میں تیرے والوے کے گناہ دا ارادہ کیتا. خاتون کہندی ہے میں اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے. میں کیا میں کو وصیت فرماؤ. خاتون فرماؤ دین فائزہ خلوت فذکر اللہ. لوکاں سامنے تسبیحاں نہ پڑھ لیا کر جدوں کلا ہوویں اودوں وی اللہ دا ذکر کیتا کر. وَإِذَا أَصْبَحْتَ وَأَمْسَيْتَ فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ. کہ صبح شام اللہ دا ذکر کیتا کر. وَتُبْ عَلَيْهِ اللہ دی بارگاہ توبہ کیتا کر. جدوں توبہ کرے گا پھر تیرے دل دی اللہ دی محبت دا غلبہ ہو جائے گا. پھر دنیا کائنات دی ہر شے دی اندر تینوں اپنے رب دا جلوہ نظر آئے گا. رومی کشمیر عارف کڑی فرماؤندے نے اے دنیا مسافر خانہ کوئی آوے کوئی جاوے کس دی مجال محمد بخشا اتے پکے ڈیرے لاوے. اچھا آدم چشتی شاعر نے بڑا حسرت والا جملہ بولیا بلکہ ایک شعر لکھے میں تمہیں سنا دینا. فرماندے نے اس دنیا نے مولیا سانو نالے اصلوں دور ہٹایا. قدم قدم تے جال حسن دا ساڈے رستے وچ بچھایا. دیس پرائے دے وچ آ کے اساں اپنا دیس بلایا. آزمیو مقام سانو اجے تی کری ہاتھ نہیں آیا. باو سرکار فرماؤندے نے کن فیکون تے کل دی گل کن فیکون جد رب فرمایا اشیو دو کولے ہاسے قالو بلا شکنی سنے تے کوئی گونگے ڈورے ناسے لا مکانی
مکان ساڈا ایتھے آن بتاں وچ پھاسے لا مکان ساڈا ایتھے آن بتاں وچ پھاسے نبی پاک سرکار سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے جب رب نے فرمایا الستو بربکم کیا میں تہاڈا رب ہاں تے کالو بلا کے حضور دی روح نے آکھیا اونچی سبحان اللہ کنے فرمایا کالو بلا دا کی مطلب یا اللہ کیوں نہیں ساڈا رب ہے کسی سوال کیتا جی اللہ نے قرآن پاک کو با سے کیوں شروع فرمایا حروف تہجی اور بھی تو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا سا ہا خا تو ایک مفسر نے جواب دیتا کہ جب اللہ نے فرمایا الستو بربکم میں تمہارا رب ہوں کیا تمہارا رب ہوں تو سب سے پہلے زبان مصطفیٰ سے بلا کا لفظ ایک ہوتا ہے با لام الف اس کا معنی ہوتا ہے مصیبت ایک ہوتا ہے با لام چھوٹی یا اوپر کھڑا زبر بلا اس کا معنی کیوں نہیں یا اللہ کیوں نہیں تو زبان مصطفیٰ پر جو حرف با پہلے آیا اللہ نے اسی حرف با سے اپنے قرآن کی ابتدا فرما دی تو صاحبو اللہ دی بارگاہ ہر وقت دامن پھیلا کے بخشش طلب کرنی چاہیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کما لا ذنب لہ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا اس طرح ہے جس طرح اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے اچھا حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری روایت نقل فرمائی ہے کہ اللہ دا ایک بندہ توبہ دے 3 درجے نے 3 قرآن پاک چ بیان ہوئے یہ 3 کیفیات نے یا 3 جزاواں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلا درجہ ہے کہ بندہ دعا منگتا ہے توبہ کرتا ہے اللہ اس دے گناہ معاف فرما دیتا ہے دوسرا درجہ ہے کہ اللہ اس بندے دے گناہ اس طرح معاف فرماتا ہے کہ اس نو اللہ قیامت والے دن حساب وچ بھی شامل نہیں فرمائے اور تیسرا درجہ ہے کہ توبہ دی برکت نال اللہ اس بندے دے گناہ نو نیکیاں وچ تبدیل فرما دیتا ہے جی فاولائک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے گناہوں کو ہم نیکیوں میں تبدیل فرما دیں یبدل اللہ سیئاتہم بدل دیں گے ان کی گناہوں کو حسنات نیکیوں میں پہلا درجہ بندہ توبہ کردہ اللہ گناہ معاف فرماندہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور امام غزالی دا تعارف جناب نے سنیا امت مصطفیٰ علیہ السلام دے او قابل فخر عالم نے جنہاں نو حضور کریم علیہ السلام نے شب معراج حضرت موسیٰ پاک دے سامنے پیش فرمایا میں موسیٰ یہ ہماری امت کے غزالی ہیں امام غزالی رحمت اللہ تعالی حدیث نقل فرماندے نے روایت کر دے نبی پاک علیہ السلام دے امت دے محدث فرماندے کہ بندہ گناہ کر دے رجسٹر دے اندر لکھ لیندے فلاں دن فلاں وقت اینے ٹائم دے فلاں گناہ کیتا اللہ نو میں ناراض کیتا اتنے گناہ کرتا رہے آئے اتنے گناہ کرتا رہے آئے ایک رجسٹر نہیں ایک دفتر بھر جاندہ ہے گناہوں دا رحمت باری بہانہ می جو ید فرق ویکھے کیسی رات آئیے لوگ اللہ دے گھر ول جا رہے نے لوگ نوافل پڑھ رہے نے توبہ طائب کر رہے نے اس دل اندر پیار آیا انہیں وضو کیتا شامل ہو گیا نمازیاں دنال رات بار عبادت کرتا رہا واز و نصیحت تبلیغ تے چند جملت کلمات بولن دا مقصد ہوندا ہے دل کچھ اور نرم ہو جائے اللہ دی رحمتاں دی امید ہو جائے خوف خدا دی وجہ نال دل نرم ہو جائے توبہ اندر آسانی تے جناب تقویت مل جاندی ہے استقامت دی بندہ دعا بھی کردا ہے ساری رات عبادت کر کے توبہ کردا رہا صبح دا ویلا ہویا نماز فجر پڑھی گھر دے اندر گیا دل بڑا نرم ہویا ہے دل مطمئن خیال کردہ ہے بندے ساری زندگی گناہ کردہ رہا ہے انہیں تو رجسٹر لکھ رکھے نے ویکھتے سہی کیڑے ویلے کیڑا گناہ کر کے رب نو کیویں ناراض کیتا ہے بار بار ہر گناہ تے معافی منگاں گا ہر گناہ تے میں توبہ کراں گا امام غزالی باب الخوف دے اندر فرماندے نے او بندہ رجسٹر کھولدا ہے جڑا برکت دیکھدا ہے اونوں صاف نظر آوندا ہے
صاف نظر آਉਂਦਾ ہے ایک رجسٹر ویکھیا دوسرا ویکھیا تین دی روشنی اندر چیک کردا ہے ان صاف نظر آਉਂਦਾ ہے انہیں رجسٹر بند کیتا رب نال ہم کلام ہو کے عرض کردا ہے مالک کائنات میں انہیں گناہ کیتے لکھدا رہا ہوں یا اللہ ہن نظر کیوں نہیں آ رہے بینائی کمزور ہو گئی رب نے ہاتف چنیدہ فرمائی فرمایا میرے بندے تیری توبہ دی برکت نال اساں تیرے گناہاں دا ریکارڈ ہی ختم فرما دیتا ہے جس بندے دا رب ایڈا کریم ہوگی انہوں رب کو منگنا چاہیے کہ نہیں منگنا پھر بندہ بڑا بدبخت نہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضور فرمایا کہ ایک شخص ہے وہ سارا دن مزدوری کرتا ہے لیکن اس کو مزدوری چوتھائی حصہ ملتی ہے اس کی جو مزدوری بننی چاہیے اس کا چوتھائی ایک بندہ ہے وہ سارا دن مزدوری کرتا ہے لیکن اس کو آدھی مزدوری ملتی ہے یعنی جنی بڑھنی چاہیے ادھی ملتی ہے ایک بندہ ہے وہ تھوڑی سی مزدوری کرتا ہے اور اس کو اجرت بہت زیادہ مل جاتی ہے حضور نے اس لیے ارشاد فرمایا نا صحابہ پاک بڑے متعجب ہوئے سرکار نے فرمایا پہلی مثال قوم یہود کی ہے کہ جن کی عمریں ہزار ہزار سال تک لمبی تھیں عبادات کرتے رہے لیکن ثواب ان کو تھوڑا دوسری مثال قوم نصارہ کی ہے یعنی عیسائیوں کی ہے ان کی عمریں لمبی لیکن قوم یہود کی نسبت کم تھی ان کی مزدوری آدھی اور فرمایا تیسری مثال میری امت کی ہے یہ عبادت تھوڑی کرے گی اللہ ثواب زیادہ عطا فرمائے گا اور میاں صاحب فرماندے نے جے لکھ سال روے بچ دنیا اتھوں اوڑک ٹر جانا اوڑک وکھرا وکھرا ہونا یہ تیرا تانا بانا سارے ساکی قبیلے چھڑ کے تیرا ہوسی گور ٹھکانا آزم جپ لے نام اللہ دا اے ہو وقت سہانا صاحب نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی پڑھیے پڑھیے نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نمایا آج کی رات ہے بنی اسرائیل ایک بندہ جنہوں اللہ نے خبر دیتی کہ تیری عمر 1000 سال ہوئے گی وہ عبادت کرتا سی ان کے 1000 سال عمر ہے تو میں ہمیں عبادت دی پٹی چھڑدیا رہنا 900 سال گناہ کر لینی آپ 100 سال عبادت کر لاؤں اللہ راضی ہو جائے گا 900 سال انہیں گناہ میں گزار دیتے پہلی امتاں دی عمرہ بڑی لمبیاں ہوندی ہے 900 سال گناہ میں گزارے آخری 100 سال شروع ہو گیا انہوں نے کہا 100 سال پہ ہے 99 سال گناہ کر لے آخری سال توبہ کر لانگے عبادت کر لانگے زندگی دا آخری سال شروع ہو گیا کہنے لگا پورے 12 مہینے پہ 11 مہینے گناہ کر لینے آخری مہینے توبہ کر لانگے اتّا کہ آخری مہینہ شروع ہو گیا کہنے لگا 30 دن پہ وہ پھر 30 دن تو ایک ہفتے تک آ گیا پھر ایک ہفتے تو ایک دن تک آ گیا پھر وہ لمحہ آ گیا فَإِذَا جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي
خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. او ویلا آ گیا جدو ملک الموت آ گئے، ملک الموت آ گئے، جناب اسرائیل السلام آ گئے، لگا بہانے کرن اے ملک الموت کچھ دیر ٹھہر جا، ہون میں نو اللہ دی عبادت کر لے لگے. ملک الموت نے فرمایا چل جھوٹے، اللہ تن 1000 سال عمر دیتی، رب تنو خبر دیتی ہے 900 سال گناہ کرنے والے اس امید آخری 100 سال توبہ کر لواں گا، پھر آخری 100 سال بھی گناہ اندر زندگی گزارنے والے یہ آخری مہینے اندر میں آخری سال دے اندر میں اللہ دی عبادت کر لواں گا، آخری سال دی امید دے اندر تو رب دی نافرمانی کرنے والے جھوٹے پھر آخری مہینے تک تو امیداں رکھن والے فرمایا تیروں تے ایک ساتھ بھی مان نہیں سی، پھر 100 سال نہیں 1000 سال معصیت کرنے والے جھوٹا ہے تو پھر رب دا وعدہ سچا ہے. کریم کائنات نبی پاک علیہ السلام نے سابقہ قوم دیا تمثیلہ بیان فرمایا بندے اے تے آخری نبی دی امت دے بارے سن لو. فرمایا جڑی میں مثال دیتی ہے پہلی امتاں دی یعنی پہلی امتاں دے ایک بندے دی، فرمایا میرا امتی جدو گناہ کر لیندا ہے اللہ فرماندا فرشتے ہو جے لکھنا نہیں، یا اللہ کب تک لکھنا، فرمایا 24 گھنٹے تک مہلت دے دیو. ایک گل سن کے گناہاں تے دلیر نہیں ہو جانا، صرف اور صرف میں اس واسطے سنا رہا ہوں کہ ساڈے رب دی رحمت بڑی وسیع ہے. 24 گھنٹے گزر کے یا اللہ لکھ لی، اللہ فرماندا اینوں ایک دن اور دے دیو. کس واسطے ہو سکتا میری بارگاہ توبہ کر. میں حدیث سنا رہا جناب، اس واسطے نہیں کہ گناہاں تے بندہ دلیر ہو جائے، کوئی گل نہیں، ساڈا رب بڑا کریم جے کریم ہے تے جبار تے قہار بھی. 2 دن گزر کے اللہ فرماندا چلو ایک دن اور دے دیو، ہو سکتا ہے میری بارگاہ اندر لوٹ آوے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. بندے کیڑی شے نے تینوں رب کولوں دور رکھیا ہے، آ جا 3 دن گزر جان 3 دن بعد پھر گناہ لکھیا جاندا ہے. اگر بندہ توبہ کر لیندا ہے اس بندے دے گناہ رب انج معاف فرماندا ہے کہ بندے نوں گناہاں دی خبر نہیں ہوندی. تیسرا درجہ توبہ دی برکت دے نال اللہ بندے دے گناہاں نوں نیکیاں اندر بدل دیندا ہے. میں قرآن پاک دی آیت مبارکہ پڑھی، فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. قیامت دا دن ہوئے گا ایک بندہ انہوں پتہ میں بڑا گناہگار لیکن توبہ بھی کردہ رہا، جس وقت میزان اعمال تے جائے گا فرشتے وزن تولن گے، یا اللہ یہ دے گناہ بڑے نے پر یہ دے نام اعمال توبہ بھی متعدد بار لکھی. تو اللہ فرمائے گا فرشتو اساں توبہ دی برکت دے نال، توبہ دے درجے نا، توبہ دی کیفیت ہے نا. ہاں جی مثلا ایک بندہ مولا علی سرکار راہ جا رہے ہیں، ایک بندہ انہیں گال چ پندہ پایا ہے تے جناب درخت نہ لٹکایا تے او یا اللہ میری توبہ میری توبہ. فرمایا یہ تو جھوٹے لوگوں والی توبہ ہے. عرض کیا حضور پھر سچے لوگوں والی توبہ. فرمایا سچے لوگوں والی توبہ یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں جھک اور جو گناہ کر رہا ہے اس سے باز آ جا، جس کا حق مارا ہے اس کو واپس کر اور آئندہ نہ گناہ کرنے کا عہد کر. اتنا پکا عہد کر کہ جس طرح بکری کے تھنوں سے دھویا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا، اس طرح تیرا گناہوں کی طرف جانا ناممکن ہو. یہ ہے پکی توبہ. اچھا توبہ دی کیفیات نے، جتنی توبہ پکی ہوئے گی اتنا اس دا درجہ زیادہ ہوئے. اچھا اس بندے نیکیاں بدلیاں گئیاں، گناہ بدلے گئے نیکیاں اندر، وہ ہون فرشتے انہوں جنت وال لے کے جان لگیں گے، وہ کہے گا میں نہیں جانا. فرشتے فرمان گے بھی تو جی تو دوزخی ڈکلیئر ہویا سے نہ تو دوزخ وال جائیں نہ تو جنت وال جائیں. وجہ کی ہے انہیں کہ جس وقت دوزخ وال تو اسی میں لے کے جان لگے سونا، اس وقت سی میں نے اللہ دی رحمت دی امید تے میں تاں رک گیا سا. تو انہیں کہ ہون جنتی ہو گئے ہیں، ہون تے جا. انہیں کہ ہون میں اس واسطے رکیا کہ جی میرے چھوٹے گناہ
توبہ دی برکت نہ نیکیاں جو بدلیں تو میرے وڈے بھی بدلو، میرے وڈے گناہ میں تبدیل فرماؤ۔ اس بندے نے اللہ دی رحمت باری دے تقاضا تب ہی کر سکتا ہے اگر دنیا تے رہندیاں توبہ کیتی ہوے گی۔ عرض کرے گا یا اللہ لا تبدیل لکلمات اللہ، تیرے کلمے تبدیل نہیں ہوندے یا اللہ، تیرا فرمان فاولائک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اساں اپنے بندیاں دیاں گناہاں نوں نیکیاں اندر بدل دیواں گے۔ اللہ فرمائے گا اس دے بڑے گناہ بھی نیکیاں تبدیل کر کے سن جنت دا حقدار بنا دیتا جائے۔ توبہ جتنی پکی ہوئے گی، یہ نہیں کہ توبہ کر لی پھر گناہ کر لے، پھر توبہ کر لی پھر گناہ کر لے، ایسا نہیں۔ گناہ تو بعد بندہ پکی توبہ کرے کہ گناہ وال واپس جانا ناممکن ہو، جت اتنی پکی توبہ ہوئے گی انشاءاللہ پھر اللہ دی رحمتاں بھی بندے دے قریب ہون گیاں اور بندے نو اپنا اللہ عرفان بھی عطا فرمائے گا۔ آواز اور بھی بہت لمبا ہو سکتا ہے، میں پہلے شروع عرض کیتا کہ ایک بہانہ ہے تانوں جگان دا یا ایک دھیانے لان دا، پنجابی چ کہہ لو، اصل مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کیتی جاوے۔ میں خطاب ختم کرن لگا، میں ایک اور جگہ تے واز کرن جانا ہے، میرے تو بعد 10-15 منٹ دا ٹائم ہے، جنہاں دا وضو نہیں تسی وضو تازہ فرماؤ گے، اور وضو تازہ کرن تو بعد پھر نماز تسبیح